السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کی قانونی اور سیاسی جنگ ساتھ ساتھ۔ قانونی محاذ پر ایک طرف مریم نواز کو بڑا ریلیف، جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم کے لیے بڑا دھچکا۔ اس کے سیاسی نتائج کیا ہوں گے، سیاسی اثرات کیا ہوں گے، یہ سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے بھی روک لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے پر ذاتی حملے کیے جا رہے تھے، دونوں طرف سے بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ ساتھ میں اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 مارچ کو مریم نواز کی پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی ہمراہ ہوں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں جانب سے جو برف ہے وہ پگھلنے لگی ہے، آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، یہ انتہائی اہم ہے۔ انہی سارے موضوعات پر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر اسٹوڈیوز میں سابق جج ہائی کورٹ اور معروف قانون دان جناب شاہ خاور صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب طاہر ملک صاحب۔ طاہر ملک صاحب، آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ لیکن احتشام صاحب، آپ کی اجازت سے سب سے پہلے میں شاہ خاور صاحب کی طرف ہی جاؤں گی۔ شاہ خاور صاحب، سب سے پہلے تو اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ چیئرمین سینٹ انتخاب کے خلاف پیپلز پارٹی کی جو درخواست تھی وہ تو مسترد کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپشنز باقی رہ گئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیگر آپشنز کی طرف جائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیوں درخواست خارج کی۔ انہوں نے اس کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا، انہوں نے اس کی جو مینٹینیبلٹی کے اوپر کہ کیا یہ درخواست جو ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اور جو قابل سماعت نہ ہونے کی جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے وہ آئین پاکستان کا، وہ ایک پریولیج دیتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی کارروائی ہو رہی ہو یا وہاں پہ جو کچھ ڈسکشن ہو رہی ہو، اس کو کسی بھی عدالت میں جو ہے اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس پہ چونکہ اس پہ پہلے کوئی قانونی نظیر موجود نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز کے الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این ایز کے ہوں، سینیٹرز کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہوں، ایون لوکل باڈیز کے بھی، ان کے الیکشنز جو ہیں وہ چیلنج ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر۔ اس میں اس بات میں بھی چیلنج ہوئے کہ کچھ ووٹ جو تھے یا بیلٹ پیپرز جو تھے، ان کے بیسس کے اوپر فیصلے ہوئے کہ کیا بیلٹ پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے، یا کچھ فیصلے ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ جو ووٹر کی جو انٹینشن ہے، نیت ہے، وہ کیا تھی۔ تو یہ تمام اس پہ تو بہت سارے فیصلے موجود ہیں۔ وہ الیکشن ٹرائیبونل سے بھی آئے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی ڈیسائیڈ کیے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی کی، لیکن یہ ایسا کبھی بھی واقعہ نہیں ہوا کہ جو کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کبھی چیلنج ہوا ہو۔ تو اب اس میں جو بھی ہونا ہے، اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہے، ان کی رائے یہ ہے یا ان کی تشریح آرٹیکل 69 کی یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ اس پہ بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے اکیڈیمک، تو اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ لازمی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اس فیصلے کے اگینسٹ، اور یہ پھر بہرحال جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور انہوں نے تشریح کرنی ہے آرٹیکل 89 کی، آئین اور قانون اور اس کا جو اسپرٹ ہے اس کی روشنی میں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ کے خیال میں وہ بالکل اس کو نہیں دیکھیں گے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ بھی پارلیمنٹ میں جائیں، آپ ہمارے پاس کیوں لے آتے ہیں؟ اس کو ضرور دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک چیز میں اس سے ہٹ کے ایک ایکیڈیمک ڈسکشن اگر ہم کریں تو بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس میں کہ ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کی ایون جورسڈکشن کو اوسٹ کیا گیا ہے، ان کو باہر رکھا گیا ہے۔ وہ قوانین میں موجود ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی کورٹ آف لا انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا پاکستان آرمی ایکٹ ہے، یا پاکستان ایئر فورس ایکٹ ہے، یا پاکستان نیول آرڈیننس ہے، اس میں ان کی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں
اس پہ آؤسٹر کلوز ہے کہ کوئی بھی سویلین کورٹ جو ہے اس میں اس میں کوئی بھی چیلنج نہیں ہو سکتا اس کو. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایون ملٹری کورٹس کے فیصلے بھی جو کورٹ مارشل کے فیصلے ہیں وہ بھی بعد میں ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے اس میں یہ اس بات کے اوپر انہوں نے کوگریزنس لی کہ اگر گو کہ ہماری اس میں جورسڈکشن جو ہے وہ باہر کر دی گئی ہے قانون میں، لیکن اگر کوئی ایسا مقدمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں ایک چیز کمپلیٹلی وداؤٹ جورسڈکشن ہے کہ وہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا ملٹری کورٹس کا، یا اس میں وہ میلافیڈی ہے، اس میں وہ جو ہے اس میں میلافیڈی کو کیا کہتے ہیں، بدنیتی تھی، یا وہ کورم نان جوڈس تھا کہ وہ اس کے قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا. تو ایسی صورت میں وہ کورٹ مارشل کے ڈیسیجنز بھی اگر ان میں یہ تینوں اجزاء، ان تینوں میں سے ایک بھی جز موجود ہو تو اس کو وہ جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قانون میں یہ لکھنا یا ایون آئین میں بھی لکھا ہو کہ کورٹس کی جورسڈکشن آؤسٹڈ ہے، لیکن وہ دوسرے اگر انگریڈینٹس پورے ہو رہے ہوں تو پھر میں اس میں جوڈیشل ریویو کا اختیار بہرحال سپیریئر کورٹ کو حاصل. ٹھیک ہے، سپیریئر کورٹ کو حاصل ہوگا. طاہر ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی قانونی نکات تو ظاہر ہے شاہ خاور صاحب نے بڑے اچھے سے بیان کر دیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو ساری پریس کانفرنسز تھی یا جو بیانات تھے ان میں تو بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، بڑے کانفیڈنٹلی یہ بیانات سامنے آ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد عدالتی محاذ پر بھی پی ڈی ایم کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے؟ دھچکا تو ہے، جس سب نے بھی کہا وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں میں ایک اوور آل بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ جو قانون جنہوں نے بنانے ہیں، جن کا کام پولیٹیکل پارٹیز کیا کہ وہ ایک ویژن لے کے جائیں، قوانین بنائیں، پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں، وہ ہر وقت خود عدالتوں میں رول رہے ہوتے ہیں، کبھی اس مسئلے پہ اس مسئلے پہ. تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، میں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ کمزور ہے. یہاں تو ان کا زیادہ، مجھے لگ رہا ہے ان کا زیادہ فوکس یا میڈیا ہے یا پریس کانفرنسز کرتے ہیں یا عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے سیاست سے دوری نظر آ رہی ہے، وی این کی کمی نظر آ رہی ہے، لیڈرشپ کم نظر آ رہی ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن کم نظر آ رہی ہے. اس لیے ہماری آپ دیکھیں جو میجورٹی جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے، ساری جو پولیٹیکل سین کیا ہے کہ اپنا مریم یہاں پہ جا رہی ہے، مریم کی ایک ضمانت ہو گئی ہے، مریم کی دوسری ضمانت ہو گئی ہے، نواز شریف جیل سے اپنا باہر چلے گئے ہیں. ہر چیز میں آپ کو عدالت نظر آئے گی. اگر آپ پاکستان کی جو اگر ٹپیکلی ٹریڈیشنلی پالیٹکس اگر ذوالفقار علی بھٹو ٹائپ کا زمانہ دیکھیں تو وہ سڑکوں پہ تھی، وہ لوگوں پہ تھی، وہ پبلک اوپینین تھا. وہ گول باغ میں 10 لاکھ لوگ اکٹھے جمع ہو رہے ہیں، قذافی اسٹیڈیم میں 15 لاکھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب بندہ کوئی نہیں رہا، یا ٹی وی مینجمنٹ ہے یا عدلیہ کی مینجمنٹ ہے، یہ سیاست ہے. احتشام صاحب، اس سے پہلے بھی ایک دو کیسز میں واضح طور پر عدالت نے کہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ خود حل کریں، پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں اور سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہ لایا جائے. کیا وجہ ہے کیوں سیاسی جو معاملات ہیں ان کو عدالتوں میں لے جایا جا رہا ہے اور عدالتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ سنیں، جس طرح شاہ خاور صاحب نے کہا، طاہر ملک صاحب نے کہا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ٹرمز کوائن کی گئی تھی، ڈونر فٹیگ. جو مالک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر وقت بیگنگ باؤل لے کے پیسہ مانگتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے باہر کے، ایک سٹیج آتی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں ڈونرز دینے والے، اس کو کہتے ہیں ڈونر فٹیگ. مجھے لگتا ہے شاہ خاور صاحب یہ کورس فٹیگ اب جو ہے نا شروع ہوگی پاکستان میں. ہر چھوٹی ہر بڑی بات، عدالتوں کے پاس لاکھوں کیسز ہیں، وہ پہلے ہی پریشان ہے کہ کیسز کیسے نپٹائے جائیں. یہ سو کالڈ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا نام لے کے ہم سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھیں اتنے کام بڑے بڑے اہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز جو نہیں لگ رہے، سالوں سال چلتے رہتے ہیں. اس حوالے سے اب دیکھیں یہ بڑا آسان طریقہ معذرت کے ساتھ ہماری سیاسی اشرافیہ نے ڈھونڈ لیا ہے کہ بھی چھوٹی سی بات ہو، بڑی سی بات ہو، جہاں دیکھا کہ تھوڑا سا مفاد ٹکراؤ عدالتوں پہ جائیں، بوجھ بنے، ان کو جس کو کہنا چاہیے امبیرس کریں. اب ایک بات طے ہے کہ جی بہت سے حوالوں سے پارلیمان کا ایک بڑا رول ہے. ان کے بہت سے فیصلے جو ہیں وہ جس طرح بات ہوتی ہے چیلنج نہیں ہو سکتے. اب اس بات پہ بظاہر مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا منال صاحب نے کہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنے فیصلے ہم سے کیوں کروانا چاہتے ہیں، لیکن عدالتوں کے بارے میں، لا کے بارے میں تو شاہ خاور صاحب جانتے ہیں. انہوں نے صحیح کہا کہ بھئی ہم اس کو ایکڈیمک ڈسکشن میں بات کر سکتے ہیں اور عدالتیں سن بھی سکتی ہیں. لیکن سونیا اہم سوال اس وقت یہی ہے
کہ جی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کی لڑائی خاص طور پہ پچھلی 2 سیاسی ٹرم اور یہ تیسری ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرف آگے چلی گئی ہے کہ ریاست کا نظام چلتا ہوا رک گیا ہے. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں حکومت اپنی پی ٹی آئی جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, سیاسی بقا کی کارکردگی کا مسئلہ ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ عدالتوں میں چلے جانا, میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ اس کو سنے گی نہیں سنے گی یہ تو دیکھنے والی بات ہے, لیکن ایک ہوتا ہے فوری طور پہ فائدہ نقصان, یہ سیاسی طور پہ ایک سیٹ بیک نقصان ڈیفینیٹلی جس کو کہنا چاہیے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا ہوا ہے. اور فوری طور پر آج ایک بڑا ریلیف بھی شاہ خاور صاحب مریم نواز صاحبہ کو مل گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے, 12 اپریل تک عبوری ضمانت انہیں مل گئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیف بڑا ریلیف ملا ہے مریم نواز صاحبہ؟ عبوری ضمانت تو مل جاتی ہے کیونکہ ہائی کورٹس میں جو آرٹیکل 199 کے تحت جب جاتے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ نیب آرڈیننس جو ہے یہ اسپیشل لا ہے, اس میں ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ ضمانت دینے کا اختیار نہیں ہے, تو پھر وہ یہ اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جیورسڈکشن میں ہائی کورٹس میں ہی آتا ہے. تو اس میں کسی بھی مقدمے میں چاہے وہ جتنا بھی سنگین ہو تو اس میں ہائی کورٹ کم از کم ایک اس کو عبوری ضمانت لازمی دیتی ہے. عبوری ضمانت دینے کے بعد وہ پھر نوٹس کر دیتے ہیں پروسیکیوٹنگ ایجنسی کو, جو کہ اس صورت میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, تو وہ پھر نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر وہ اس کا پیرا وائز جواب دیں گے, اور اس کے بعد پھر اس پہ مفصل بحث ہوگی کہ کیا ان کو یہ ریلیف جو ہے قبل از گرفتاری ضمانت کا وہ دینا چاہیے یا نہیں. ابھی تو یہ عبوری ضمانت ہوئی ہے جو کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے ان کو اس کے لیے, کیونکہ 26 کو جب وہ پیش ہونے جا رہی ہیں اگر ان کو خدشہ تھا گرفتار ہونے کا وہ تو کم از کم نہیں ہے, خطرہ ٹل گیا. طاہر ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, اب ذرا آ جاتے ہیں یہ جو سارے پی ڈی ایم کے معاملات ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو بڑے ذاتی حملے کیے جا رہے تھے ایک دوسرے پر, اور آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے, پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 26 مارچ کو پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی ساتھ جائیں گے, تو یہ برف کہیں پگھلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بظاہر تو پگھل رہی ہے, کیونکہ آج تو قاہرہ صاحب نے کہا کہ میں پنجاب کے جو صدر ہے پیپلز پارٹی کے, میں خود لیڈ کروں گا, خود جاؤں گا. تو مگر میں سمجھتا ہوں اس سے جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے وہ مزید عیاں ہو رہا ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی. اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو نظریاتی سیاست یا اصولی سیاست نہ ہونے سے آپ ہر وقت 12 گھنٹے میں بدلتے رہتے ہیں. صبح کچھ ہے, آپ رات کو کچھ ہے. 2 مہینے پہلے بلاول اور مریم بائی تھے, اب حمزہ اور مریم بائی ہیں, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور سب نے اپنا اپنا ایک بریگیڈ تیار کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. ادھر لڑائی ہوتی ہے, ساتھ ہی بمبارڈمنٹ شروع ہو جاتی ہے, ٹویٹ شروع ہو جاتی ہے, ایک دم ہی صلح ہو جاتی ہے. تو مطلب کوئی انمیچورٹی ہے نا. آپ پولیٹیکلی ایک پاپولر جماعت ہے, آپ ایک پرنسپلی ایک اصول پہ چلیں, اور میرا خیال ہے مریم نے بڑا رائز کیا تھا, مریم نے بڑا گین کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں مریم نے اپنا نواز شریف کی ایبسنس میں اچھی ان کی کارکردگی ہے, مگر میرا خیال ہے پرسنل لیول پہ چلے جانا, جذباتی ہو جانا. اور اگر آپ کو ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تو وہ بھی تو ادارہ ہے نا, تو اسی طرح نیب بھی ادارہ ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ ہم سٹریس میں جا رہے ہیں, کنفرنٹیشن میں جا رہے ہیں, معاذرائی میں جا رہے ہیں, عوامی سیاست مجھے نظر نہیں آ رہی. شام صاحب بظاہر تو یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن بہت سارے معاملات پر اختلافات بڑے واضح ہیں, چاہے استعفوں کا معاملہ ہو, چاہے سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کا معاملہ ہو. آپ کو بھی لگتا ہے کہ صورتحال چینج ہو رہی ہے یا پھر یہ فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات پہ تو میں بڑی دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ بالکل صحیح ہے کہ وہ پارلیمانی فورم جو ہے نا جی شاہ خاور صاحب کسی صورت پہ نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ 86 کا غیر جماعتی اجلاس, غیر جماعتی جو الیکشن تھا 85 کا سوری, وہ جس طریقے سے انہوں نے مرحومہ نے اس کو بائیک آؤٹ کیا تھا, وہ آج تک وہ کہتے ہیں زرداری صاحب بھی کہ وہ نہیں بھولی تھی, بڑی غلطی تھی. یہ پولیٹیکل سپیس جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپشن پارلیمنٹ میں جانا, بیٹھنا, وہاں سے فیصلے لینا, فیصلے کرانا, آپ اس کو یکسر ختم کر رہے ہیں. اور پھر ایک امیج, امپریشن, پرسیپشن یہ بننا ہے کہ جی آپ حکومت کو اٹھا کے خود آنا چاہتے ہیں. دیکھیں سونیا بڑی سیدھی سی بات ہے, اب اس کا بینیفیشری کو ہوگا. فرض کریں آج کوئی فیصلہ بڑا آتا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی, الیکشن ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے نون لیگ جیت جائے, اس کا نقصان انہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو وہ نہیں چاہتے کہ بھی ابھی 1.25 سال 2.5 سال پڑے ہیں, ہم کیوں اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ جی طریقہ کار جو ہے نا اس میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی طور پہ کیا کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے لڑائی آگے چلی گئی ہے, فار دا ٹائم بینگ تو ٹھیک ہے, سوری کر کے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں پیچھے آئی ہیں, لیکن اب یہ درار
رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلے انہوں نے کہا ہو کہ جی آپ CC میں لے جائیں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو, لیکن وہ تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں, اور قاہرہ صاحب نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ جی ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم نے استعفے نہیں دینے. جب آپ نے استعفے نہیں دینے تو پھر آپ دیکھیں نا, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے نون والوں کی طرف سے کہ جی ہم 300 لوگ ہمارے جو ہیں ممبرز ہیں, ہم ان کے ذریعے استعفے دلوائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو موقف میں تبدیلی آئی ہے, اور اس کا جو پرسپشن کے طور پہ ادروائز جو اتحاد کو نقصان پہنچا ہے, میرا خیال ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ سوری کرتے ہیں, ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا اتنی آسانی کے ساتھ. ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کی. ابھی جس طرح سے پہلے ڈسکشن ہو بھی رہی تھی کہ ایک طرف جہاں انہوں نے کہا کہ PDM میں اختلاف نہیں ہے, سیاست میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے, وہاں ان کا لب و لہجہ بھی کافی سخت تھا, جہاں انہوں نے کہا کہ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا, جتنا برداشت کرنا تھا وہ کر لیا. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھی. احتشام صاحب, جتنا انتقام ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, جتنا برداشت کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب مقابلہ کرنا ہے. کیا کرنے جا رہی ہیں مریم؟ دیکھیں, یہ تصادم, ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن کی سیاست جو ہے نا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم صاحبہ نے 9 مہینے میں خاص طور پہ PDM بننے کے بعد گین کیا تھا, سیاسی محاذ پہ اپنے والد صاحب کو جس انداز سے پریزنٹ کیا تھا, اور جو لوگ کہتے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب اور حمزہ ہی سیاست کریں گے, تو بڑی حد تک انہوں نے گراؤنڈز کور کیا, PDM میں بھی زبردست طریقے سے اپنی جگہ بنائی. لیکن پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس طرح کی صورتحال سے تو ہر سیاستدان کا پالا پڑتا ہے. پاکستانی سیاست میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں کچھ اور معاملات, گورنمنٹ میں آگے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے پھر جو سیریس نوعیت کے سونیا کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو لگے ہیں 2 پارٹیوں پہ, زیادہ تر لوگ بات یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کو لوٹا گیا اور ان کو کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. بہرحال اب جس انداز سے وہ معاملے کو آگے لے کے جا رہی ہیں, ان کے مخالفین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اداروں کے ساتھ ٹکرانا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 26 تاریخ کو ایک ماڈل ٹاؤن کا کیس معاملہ دہرانا ہے تاکہ کچھ لاشیں گریں. ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے, آپ شروع سے ہی دیکھا ہم نے, PNA کی تحریک جو چلی تھی 77 میں, اس میں بھی یہی تھا کہ لاشیں گرنی چاہیے, لاشیں گری تھیں. فائدہ آپ نے دیکھا بھٹو صاحب سیاست ایک طرف ہوئے تھے اقتدار سے, اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی نظام مصطفیٰ جو ہے نا وہ ہوگا اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں دین کا بون بالا ہوگا, وہ نہیں ہوا. سیاسی لوگوں نے اپنی گیم بنائی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جی اس سٹیج پہ یہ کنفرنٹیشن معذرائی سے بچنا چاہیے جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے, اور پھر جس انداز سے آپ کا موقف, آپ کی پذیرائی آپ کو ملی کئی جگہوں پہ نہیں ملی, تو اس کا طریقہ تو ہے کہ سیاسی طور پہ معاملات کو نپٹایا جائے. اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے نہ حکومت سے بات کرنی ہے, نہ ہم نے عدالتوں کے پاس جا کے ان کی بات سننی ہے, ہم جا کے سڑکوں پہ جا کے ان کو ہٹائیں گے, نکالیں گے, تو میرا خیال ہے یہ ناممکن بھی ہے, اور میرا خیال ہے یہ پلازیبل بھی نہیں ہے, کوئی اس کو پسند بھی نہیں کرے گا. صحیح. شاہ خاور صاحب, اب مریم نواز صاحبہ کے لہجے میں کافی تلخی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو اتنا انتقام ہونا تھا ہو گیا. جیسے احتشام صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ 26 مارچ کو صورتحال تصادم کی طرف جا سکتی ہے, رینجرز بھی تعیناتی ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہاں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تھوڑا سا ٹھہراؤ اور برداشت جو ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ معاملات دونوں طرف سے بہت ہیٹڈ ہیں, لیکن جو پاکستان مسلم لیگ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, فیکشن آف مسلم لیگ سب سے بڑی وہی ہے, تو ان کو کم از کم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر رہے ہیں, سربراہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں کبھی بھی عدم برداشت کی پالیسی جو ہے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑا. اور انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون, چاہے وہ برٹش لاء تھے, انہوں نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. تو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. مجھے یہ دیکھ کے تھوڑا بلکہ خاصا افسوس ہوا, دیکھیں کہ اس دن جب پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے اوپر PTI کے کچھ لوگوں نے آ کے وہاں پہ جو کچھ کیا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا. لیکن اس کے مقابلے میں یہ بات کرنی کہ کوئی اگر ہمیں 2 تھپڑ لگائے گا تو ہم اس کو 10 لگائیں گے, زبان کھینچ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایسی زبان یا ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے زیادتی کی اور آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ وائلنس کیا,
हम भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। हम अपने मतलब आप बजाय अपने वर्कर्स को प्रोवोक करने के आप उनको जरूर बताएं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी उसूल और हमारा जो पॉलिसी है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम भी इस तरह का इक़दाम करें। आपको याद है पिछली पेशी पे जो हाल हुआ था और जिस तरीके से भड़गांव मचा था, झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा। एतजाज़ अहसन साहब आप जानते हैं, मारूफ वकील हैं, अहम लीडर हैं सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी के, उनका कहना एक दफ़ा फिर गाड़ियों में पत्थर भर के वहाँ ले जाए जाएंगे, तो आपको लगता है खदशा है आपको कि खुदा ना खास्ता तसादम की तरफ जाएंगे मामला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे भी आप फरमा रहे थे कि उनको एक अदालत ने रिलीफ दे दिया, देखिए उनको अपनी गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं है, फांसी ज़मानत मिल गई है, अब क्या और चाहिए? दूसरी चीज़ ये है कि कोविड जो है इस वक्त बड़े उरूज पे जा रहा Absolutely है, right, तो मैं समझता हूँ कि अपने वर्कर्स को भी जो है वो उससे बचाएं, और बेहतर ये होता कि वो जो 26 को उनका जो शो ऑफ पावर है उसको, ये हाई कोर्ट ने अगर उनको बुरी जमानत दे दी है तो उसको मंसूख कर देना चाहिए था, ताकि एक इनकी तरफ से पैगाम जाता कि हम जो है हर सूरत में वायलेंस या शो ऑफ जो है मतलब शो ऑफ पावर के जी कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो हम चूंकि अदालतों में भी चले गए हैं तो लेट द कोर्ट डिसाइड। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको अवॉइड किया जा सकता है और करना भी चाहिए। ठीक है ताहिर मलिक साहब, अदालत की जानिब से तो जिस तरह से अभी शाह खावर साहब ने कहा कि रिलीफ मिल गया, लेकिन जाहिर है खदशा है तसादुम का 26 मार्च को। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये जो कारकुनान को साथ ले जाने का फैसला है, क्या ये दुरुस्त है, और आपको लगता है कि तसादुम किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि बयानात बड़े तल्ख आ रहे हैं? मेरी तो खबर भी है और मेरी सोच भी कह रही है कि इसको प्लान इसलिए किया कि शो ऑफ पावर होगा, हमने ताकत दिखानी है। बल्कि जो लाहौर में सिर्फ मैं आपको बता दूं कि 35 के करीब एमएनए और एमपीज हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनको पर पर्सन 1000 बंदे का आपने टारगेट दिया, यानी कि कागजों में मैं बात कर रहा हूँ 35,000 पर्सन बन जाते हैं। इसी तरह मौलाना की पार्टी ने लाहौर में उनका भी इजलास हुआ है, उन्होंने भी अपने वर्कर्स को एक्टिव किया है, सेनेटर हैदरी भी आए हैं, और उन्होंने बाकायदा प्लान किया कि वो एक खसूसी ट्रक बनाएंगे जिसमें उनका स्पीकर, गुफ्तगू और उनके कारकुनों को इनवाइट किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये आप का जो सबसे बड़ा फेलियर है, मैं वही सोच रहा था जब ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखें हमारे कितनी ट्रेजेडी है, हमारे सारे हीरो कन्फ्रंटेशनिस्ट आए हैं। मसलन जुल्फकार अली भुट्टो 5.25 साल सियासत रही है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर आदमी। नवाज शरीफ मैं समझता हूँ आज के जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है और कन्फ्रंटेशन में चला गया। मतलब कमाल है, आप अवामी पॉलिटिक्स में जाएं, इमरान खान के पास 2 लाख वीकनेसेस हैं, इकोनॉमी की, बेरोजगारी की, गवर्नेंस की। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो आपके 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। आपने अपनी लड़ाई डाली, अपने केसेस डाले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक इनसेन किस्म की पॉलिटिक्स है जिसका नुकसान नून को, पाकिस्तान को और अपोजिशन को ज्यादा होगा। सोनिया, एक और चीज़ें थे आज जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी मलिक साहब ये फैसला कर लिया है, कारा साहब ने कहा है कि जी हम भी जाएंगे, पहले लग रहा था वो नहीं जाएंगे। अब खैर ये तो मुझे लगता है वो कहते हैं गोंगलों से मिट्टी उतारना, जो लड़ाई झगड़ा आपस में उनका है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि ये एक परसेप्शन बहुत बना है कि जी इत्तेहाद खत्म हो गया। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, आपने सारी पार्टियों ने ये करना है, तो आप ये कहते कि हम महंगाई के खिलाफ जा रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ जा रहे हैं, अब कोरोना वैक्सीनेशन सबको दें पाकिस्तानियों को। मतलब आप अपने एक केस के लिए जो असल है गलत है ये बात नहीं है। सियासत अल्टीमेटली क्यों अजीम है? वो इसलिए अजीम है कि ये सेल्फलेस है, ये वॉलंटियर है। आप ये नबियों का पेशा इसलिए है कि आप जात से बाहर निकलते हैं, और अगर आप जात में फंस गए तो फिर इसका मतलब है आप सियासत नहीं कर सकते। कि सब अपनी अपने ज़ाती मुफाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अवाम के दर्द की जो बात हो रही है वो किसी को नहीं है। एहतशाम साहब, अभी एहतशाम साहब सूरत हाल ये कि बहुत सारे मामलात पर जैसे अभी डिस्कशन हो भी रही थी कि बड़े वाज़े जो तजादात हैं वो हैं, इस्तीफ़ों का मामला है, इसके साथ साथ ज़ाहिर एक उसूली मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का कि सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात तजादात के साथ ही अब PDM आगे बढ़ेगी या फिर कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा? देखिए, जो मलिक साहब बात करें तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ। देखिए, हर आदमी को पाकिस्तान में, हर सियासतदान को ये शौक़ है नेल्सन मंडेला बनने का। साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं चले गए दुनिया से, 29 साल जेल में काटी। आते ही आपने देखा लोगों ने कहा कि जी आप निकालें इनको, मारें जो गोरे हैं यहाँ पे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, रग्बी की एक इंटरनेशनल टीम है जी उनकी, साउथ अफ्रीका की, हमेशा जीतती है वो।
وہ جب وہ آئی اپنا یہ آئے نیلسن منڈیلا صدر بنے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ لوگو جو ہے نا اس کا چینج کریں، اپارتھائڈ والا ہے، اس میں سے آپ نکالیں کہ جی گورے نہیں صرف یہاں پہ کالے ہی رہیں گے. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اس نے کہا آئی ایم دیئر لیڈر، میں ان کا لیڈر ہوں، لوگوں کو مجھے فالو کرنا ہوگا، میں ان کو فالو نہیں کروں گا. بھئی جب اس طرح کی لیڈرشپ دکھائی جائے گی، ماجرائی کو بھولیں گے. اب آپ سارے کہتے ہیں کہ جی ہم ان جیسی سیاست کریں گے، لیکن تھوڑی سی ہیٹ آتی ہے، مسائل آتے ہیں تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ہاں. آپ کے سوال کے جواب کا ون لائنر تو سونیا یہی ہے کہ جس طریقے سے دراڑیں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں اس بات پہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں ہمارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نون کا ہوگا. جھگڑا اس پہ ہی چل رہا ہے. پھر اس کے بعد استعفوں کی بات ہے، بار بار فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور موقع دے دیں سی کی میٹنگ میں، لیکن وہ روزانہ کہتے ہیں کہ جی اب تو لاسٹ آپشن بھی نہیں وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا، پارلیمان کو چھوڑنا. تو اب تو لگتا ہے کہ جی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس باقی جو 300 بندے رہ گئے ہیں ان کے ذریعے استعفیٰ دلوا کے کریں گے. لیکن میرا خیال ہے مائنس پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کو بہت نقصان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے دوبارہ سے سوری کر کے دوبارہ مل بیٹھنے کی بات کی ہے. اس اتحاد کو برقرار رکھنا، حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینا، جو شروع میں ان کا ایک پلان تھا جس کے حکومت بیان نہ ہوئی تھی. حکومت تو اب میرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں مزے سے لمبی تان کے سوئے گی، اب اس کو اتنی پریشانی نہیں ہے انلیس کہ ان کی غلطیوں پہ وہ کیش کرے گی، وہ یہ کرتی رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. مزید ایشوز پر بھی ناظرین بات کریں گے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. طاہر ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو پی ڈی ایم کی ساری تحریک رہی ہے، ظاہر ہے حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج تو نہیں بن سکی، لیکن کہیں نہ کہیں پریشر رہا حکومت پر. اب یہ جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں پی ڈی ایم، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی پر اب فوکس کرے گی؟ کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، مقابلہ سخت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے کارکردگی کی صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ایجنڈا سیٹنگ. آپ نے ایشوز کیا بنانے ہیں. آپ کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ مریم نیب کا مقدمہ، جاتی عمرہ کی زمین، وہ چودھری شوگر مل، یہ کیا چیزیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی. بھٹو کو مرے بھی کوئی 40 سال ہو گیا، مگر اس کا ایک لفظ بنا لے آپ پیدا بھی نہیں ہوں گی تو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. روٹی، کپڑا اور مکان. مطلب آپ دیکھیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ جو حکومت کی ویکنیسز ہیں ان کو ہٹ کرے. اب میں آپ کو خبر دیتا چلوں، اکتوبر تک، آپ یہ مارچ سے اکتوبر تک 900 ارب روپیہ آپ نے لوگوں کی جیبوں سے ڈاکہ ڈالنا ہے بجلی کے نام پہ. آپ نے کچھ 6-7 روپیہ اوپر جانا ہے پر یونٹ. مہنگائی آپ کے سامنے ہے. پیٹرول آپ نے 2 مہینے میں 6 دفعہ مہنگا کیا ہے. بے روزگاری کی شرح آپ کی جو تھی جب 2018 سے آپ آئے تھے تو تقریباً 1 کروڑ سے اب 2.5 کروڑ چلا گیا. پاکستان کی اکانومی میں تقریباً 50 to 60 بلین US ڈالر کم ہو گیا. آپ کی پر کیپٹا انکم کم ہوئی ہے. مہنگائی آپ کی بڑی ہے. آبادی کو آپ روک نہیں پا رہے. یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس نے ابھی تک 1 روپیہ ویکسینیشن پہ نہیں لگایا. یہ کہہ رہے ہیں جو چائنا سے فری ہے یہ وہ فری لگا دیں گے، باقی پرائیویٹ سیکٹر جانے. آج کی خبر یہ ہے 20 ارب روپے اس کام کے لیے رکھا ہے ہم نے. لاسٹ میں سینٹینس بول دوں آپ کو، اگر پرائیویٹ سیکٹر کی اگر پاکستانیوں کو اس نے لگائی تو 800 ارب روپے کا خرچہ آئے گا. اگر حکومت کاروبار نہ کرے، سمپلی کہ میں خود ہم باہر سے منگواتے ہیں اور لوگوں کو لگوا دیں گے تو 425 ارب ہوں گے. یعنی کہ اس ملک میں جو نیا کاروبار آنے والا ہے آپ کی خبر کے لیے وہ 400 ارب روپے کا آنے لگا ہے. ویکسینیشن آپ منگائیں اور لوگوں کو لگائیں. مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی دنیا میں اپوزیشن کے لیے کوئی حکومت ہو سکتی ہے؟ پرفارمنس میں آ جائے، گورننس میں آ جائیں. ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں مجھے، بجلی کی قیمت بتا دیں. 100 دن کا آپ کا پلان تھا کہ آپ نے 100 دن میں پاکستان بدل دینا ہے. ایک آپ کی کارکردگی میں چیز نہیں سامنے آ رہی تو اس پہ جا کے آپ کس سطح پہ چلیں گے؟ میں آج اپنی یہ بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں شیخ رشید کے اس سٹیٹمنٹ پہ. میں سن رہا تھا اس نے کہا کہ عمران خان کے لیے اس سے اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی اپوزیشن نہیں ہو سکتی. اینڈ آئی 100% ایگری وتھ شیخ رشید. سب سے بڑا چیلنج اس وقت کارکردگی. دیکھیں کارکردگی تو روزانہ اس پہ بات ہوتی ہے، ہر فورم پہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے. کارکردگی میرا خیال ہے دکھانے سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے
کہ حکومت کو 2.5 سالوں میں یہ تو میں مارجن ضرور دینا چاہیے کہ پیچھے کا بیک لاگ شاہ خواجہ صاحب اتنا برا ملا ہے کہ ہم اگر کہیں کہ ساری ذمہ داری اس پہ ہے وہ نہیں. دیکھیں یہ تو اکنامک فرنٹ پہ فائر فائٹنگ ابھی ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں IMF کے ساتھ معاملات کتنے خراب ہوئے, 1 سال تک وہ پروگرام سسپینڈ رہا. اب وہ انہوں نے ان پرنسپل ایگری کیا, میرا خیال ہے اس مہینے کے آخر میں بورڈ میں جائے گا فائنل کرنے کے لیے. 500 روپیہ لینا ہے اس کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں کہ آج ساری دنیا پریشان ہے. یہ پاکستان کا واحد ملک ہوگا سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک جس کو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہر طرح کی اوور سائٹ پارلیمانی, ہر طرح کی گورنمنٹ کی اوور سائٹ ختم. وہ سارے فیصلے کرے گا اسٹیٹ بینک کے جی کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کتنے ہونے ہیں, کوئی مداخلت نہیں کرے گا. آپ نے کرنسی کا ریٹ کیا رکھنا ہے ڈالر پیرٹی اپنا روپی کے ساتھ. آپ بھی دیکھیں ساری دنیا کے بڑے بڑے بینک, ایون ملک صاحب آپ دیکھ لیں امریکہ کا ریزرو بینک بھی انٹروین کرتا ہے جب موقع دیکھنا ہوتا ہے ان کو کہ بھئی اس طرح نہیں کر سکتے. اب تو ساری کی ساری چیزیں IMF کے پاس دینے کے بعد حکومت کے پاس کوئی کوشن نہیں رہ گیا, فال بیک کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. کیا کریں گے؟ دوسری طرح پاپولیشن گروتھ ریٹ آپ دیکھ لیں دنیا کا واحد ملک ہے آج بھی 2.2% ہے. پھر جس طریقے سے انمپلائمنٹ آپ دیکھیں ڈبل ڈیجٹ میں چلے گئی. پھر آپ دیکھ لیں اسٹیٹ سیکٹر ہمارا تباہ ہو گیا, پرائیویٹ سیکٹر آئی نہیں, جاب لوگوں کو مل نہیں رہے, پڑھ لکھ کے لوگ باہر آ رہے ہیں, مہنگائی کا اپنا. میرا خیال ہے حکومت لانگ ٹرم میں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پلاننگ کی ہے انہوں نے, لیکن زیادہ معاملات ان کے خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ 17 بندوں سے کیبنٹ چلانی تھی وہ 52 کی ہو گئی, سنا ہے کہ 4 بندے اور رکھنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ریونیو روز بات ہوتی ہے 4000 ارب سے 8000 ارب ریونیو کرنا تھا, حکومت وہ نہیں کر پائی. مشکلات بہت زیادہ ہیں ان کو حکومت کے لیے. ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے بہت دیر میں چیزیں سمجھ آئیں گی. ہونا چاہیے تھا کچھ پہلے تیاری کرتے, تیاری بالکل نہیں کی. یہی کہا جاتا تھا جی ہماری ٹیم آئے گی, اسد عمر صاحب لیڈ کریں گے, سب اچھا ہو جائے گا. جب احتشام صاحب دیر سے سمجھ آئے گی, آپ نے کہا جب سمجھ آئے گی تو شاید وقت اس وقت ختم ہو جائے. شاہ خواجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 2-2.5 سالوں میں حکومت پرفارم کر پائے گی, کوئی عوامی ریلیف کی جو بات ہو رہی ہے دے پائے گی؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کو جو ورثے میں ملا وہ بہت خطرناک تھا. آپ کی اکانومی اور سب کچھ, قرضوں کا بوجھ تھا آپ کو, اور پھر اس کو مزید چلانے کے لیے مزید کرنے لینے پڑے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ لوگوں کا ایک توقعات بہت زیادہ وابستہ تھی, اور کچھ PTI نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لیول بہت بلند کر دیا تھا. تو وہ چونکہ انفارچونیٹلی اس کے کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ 2.5 سال آپ مت گنیں, آپ 1.5 سال گنیں, کیونکہ 1.5 سال ان کے پاس ہے اور اس پہ ان کو وار فوٹنگز پہ کام کرنا پڑے گا, لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. کیونکہ وہ جو آخری سال ہوتا ہے وہ تو پھر الیکشن کا سال ہوتا ہے, اس میں تو پھر الیکشن کمپین شروع ہو جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے کہ ایک عام لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے. سر ریلیف دینے کے لیے ریسورسز ہونے چاہیے, وہ نہیں ہے. لیکن چلے ایک دوسری چیز ہے, چلیں آپ اس کو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات ہیں, لیکن بہت سارے سوشل سیکٹر پہ کچھ کام ہونے چاہیے تھے, بڑے ضروری تھے. کہ پولیس ریفارمز کے بارے میں ان کا بہت بڑا ایک وہ تھا, اور یہ KPK میں پولیس کلچر سول سروس ریفارم نہیں ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر چلیں, اگر آپ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو سوشل سیکٹر کے اوپر, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اور آپ لوگوں کے جو مسائل وہ اچھی بات ہے, کارڈ تو دیا وہ 7 لاکھ تک آپ علاج فری کروا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے کہ تمام ملک کے شہریوں کو یکساں مواقع تعلیم کے, صحت کے, وہ ملنے بہت ضروری. صحیح. طاہر ملک صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہوں گی. ظاہر ہے مسائل تو ہم نے بہت سارا گنوا دیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اچھی چیزوں کا کریڈٹ دینا چاہیے؟ جیسے احتشام صاحب نے صحت کارڈز کی بات کی, کورونا کی صورتحال پر بڑا اچھے سے قابو پا لیا گیا, ساتھ میں لنگر خانے اور یہ جو افتتاح ہو رہے ہیں آج کل. دیکھیں وہ اچھی چیزیں ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں, کو میری بھی کوئی پرسنل لڑائی نہیں بنانا حاصل, مگر آپ کو کیا چاہیے 212 آپ کے پاس سرکاری کار, اس میں 197 اس کے لیے آپ کو آئیے کے پاس جانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ طاہر ملک صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ خواجہ صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.